سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس درخت کی تعریف فرمائی ہے جس درخت کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ زیتون کا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کے اندر باقی صورتوں میں بھی درخت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں زیتون کے درخت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے اس درخت کا جہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جانے سے منع کیا تھا، جہاں پہ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی۔ پھر دوسری جگہوں پہ اللہ رب العالمین صفات کے اندر، واقعہ کے اور اسرا کے اندر اس درخت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں دوزخ میں ہے۔ تو یہ وہ درخت ہے جو کہ دوزخ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں، دو جگہوں کے اوپر ذکر کرتے ہیں درخت کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے اس کے اندر جو ہے پھر سے درختوں کی مثال دے رہے ہیں کہ اور بری بات کی مثال ایک برے درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر سے کھاڑ لیا جائے اور اس کے لیے کوئی قرار نہ ہو۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین ایک اور ہمیں جو ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے، ایک پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین اولو ٹری کا ذکر کرتے ہیں، بقرہ میں، اعراف میں اور طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اس درخت کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ آدم علیہ السلام کو جانے کے لیے منع کیا تھا، اور آدم علیہ السلام نفس لوامہ میں آ گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ کرتے ہیں تو آپ نفس لوامہ میں ہوتے ہیں۔ اور نور میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ اپنا قانون بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی، اپنی وحدانیت کی شان بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکم العدل ہے، نہ وہ مشرق کی طرف ہے نہ وہ مغرب کی طرف ہے۔ جب وہ فیصلے لیتے ہیں تو وہ انصاف کے فیصلے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں سورہ النجم کے اندر، اور سورہ النجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس درخت کا جو کہ جنت میں ہے، اور اس درخت کو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ یہ وہ درخت ہے جو کہ جنت میں ہے اور اللہ رب العالمین کا وہ پسندیدہ درخت ہے۔ جب ہم سورہ نور کی بات کرتے ہیں اور ان سب باقی صورتوں کی بات کرتے ہیں تو سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے جو ہے خاص طور پہ اولف ٹری کی مثال دی ہے، اور اولف ٹری کی مثال دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے ہمیں۔ اب اللہ رب العالمین سورہ نور میں اپنے نور کا ذکر کر رہے ہیں، اور نور کے ذکر میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو حکم العدل کا ہے، اور اس نور کے نیچے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اتنا قریب، نور کے اتنا قریب یہ جو ہے تیل ہے زیتون کا، اور زیتون کا تیل جو ہے اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے ایک درخت سے، اور یہ وہ درخت ہے جس کی ذکر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں کرتے ہیں۔ اب اس صورت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے، ایک پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کے برابر ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب بات ہو رہی ہے نور کی، نور پہ بات ہو رہی ہے حکم العدل کی، پھر زیتون کی، اور پھر بات ہو رہی ہے درخت۔ اور درخت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کا ایک ہی سیڈ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو ایک ہی سیڈ سے بنایا ہے، ایک ہی سپرم سے بنایا ہے اور ایک ہی نطفے سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ہی سیڈ سے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر 3 درختوں کی مثال دی ہے ہمیں، دوزخ میں ہے۔ ایک وہ درخت ہے، دوسرا درخت جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے نور کے بالکل قریب ہے۔ پھر تیسرے درخت کی اللہ رب العالمین کرتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا آدم علیہ السلام کو جانے کے لیے۔ تو یہ 3 درخت ہیں، اور تینوں کے جو سیڈ ہے وہ ایک انسانی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ایک سیڈ، ایک سپرم سے پوری انسانیت کو پیدا کرتے ہیں۔ انسانیت میں سے ایک جو ہے وہ چلتی ہے لوامہ میں، ایک چلتی ہے مطمئنہ میں، اور ایک چلتی ہے امارہ میں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک سیڈ سے 3 نسلیں پیڑوں کی چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کے نباتات اللہ کے حکم سے خوب نکلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سیڈ ہے، یہ ایک سیڈ ہے، اور یہ سیڈ 3 برانچز میں نکلتا ہے، اور ایک برانچ میں سے اگر اس کو یہاں پہ جو زمین ملی ہے اور اس کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس سیڈ پہ ہے اور یہاں پہ اگر اس کو انوائرمنٹ ٹھیک نہیں، اگر اس کو انوائرمنٹ ٹھیک ملتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے جنت کی طرف، اور جو اس سیڈ پہ ہے جب وہ اس سیڈ والا اس کو انوائرمنٹ اس طرح کا ملتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے دوزخ کی طرف۔ تو اللہ آ جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نو، یہاں پہ آپ لوامہ میں آ جاتے ہیں،
یہاں پہ آپ مطمئنہ میں آ جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں نفس مارا کے اندر. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے ہمیں مثالیں بیان کرتے ہیں بار بار, اور اللہ رب العالمین قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر غور کرو. قرآن اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ اس ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس ہستی نے ہمیں بنایا ہے اور اس کل کائنات کو بنایا ہے. تو سورہ نور میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں زیتون کے درخت کا, اور زیتون کا درخت جو ہے وہ صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا ہوا آ رہا ہے. زیتون کے درخت کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ گرم ہی ہوتا ہے اور وہ ہر وہیں پر پھلتا پھولتا ہے. اگر ہم اس کا انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں تو وہ اتنا پھلدار درخت نہیں رہتا, اور اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں, اکھاڑ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, تو وہ پھر تکلیف میں رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں انسان کو یہی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگ بنائے ہیں. انسان کو اللہ رب العالمین نے آدم کے نطفے سے بنایا ہے, اور جس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین سانچے میں ڈھال کر کے بنایا ہے. اس بیج کا انوائرمنٹ جس مٹی میں وہ جاتا ہے, اس مٹی کے انوائرمنٹ میں رہ کر کے ہی وہ آگے بڑھتا ہے, اور وہ انوائرمنٹ سے وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو جو ہے آدم سے ہی پیدا کیا ہے, اور ہر باپ اور ہر بیٹا آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ہی جنریشن بار بار آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, وہی عادتیں لے کے, وہی فطرتیں لے کے, لیکن ہم اپنے ماحول سے اپنے مذہب کو لے کر کے چلتے ہیں جو ہمارے والدین نے ہمیں دیا ہوتا ہے, جو باتیں ہمیں انہوں نے بتائی ہوتی ہے ہم ان کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب میں اللہ رب العالمین نے یہی بتایا ہے کہ ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے اپنے دین کو خود سمجھنا, اور اگر وہ کسی کے پیچھے چل کر کے اپنے دین کو سمجھ رہا ہے, کوئی بھی شخص اس کی سفارش کو پورا نہیں کر سکتا.